السلام علیکم، دس از ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے what was the object of the parliament behind the blasphemy laws expansion۔ جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں 295 سے 298 پاکستان پینل کوڈ، ان کی ایکسپینشن جو 1970s ٹو 1980s جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور کرمنل لا میں اس کو پنشیبل offense بنایا گیا، اس پہ آبجیکٹ آف دا پارلیمنٹ کیا تھا؟ whether the blasphemy laws are for the protection of the honor of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم or the companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or the اہل خانہ of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and the religion, or it's a tool to blackmail the other religious scholars to extort money or power or influence۔ ہم ان میں comparatively analysis کریں گے۔ تھرڈ ون کہ کیا blasphemy laws اگر اسلامک اسکالر دوسرے اسلامک اسکالرس کو دبانے کے لیے یا اپنی پرسنل گرجز کو نکالنے کے لیے اگر یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس کا فیٹ کیا ہوگا، اینڈ وٹ وڈ بی دی امپیکٹ آن دی نیکسٹ جنریشن، جو ہماری جنریشن آنے والی ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور کیا یہ جو فتویٰ بازی ہے جس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی کریڈیبل اسکالر بچا ہے آج تک کہ جس کے اوپر جو ہے یہ فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگا۔ پریویس ویڈیو میں we have already discussed کہ qualification of the jurist in light of the teachings and rulings of the امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایون امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی جو کامن ٹیچنگز تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اصول الفقہ کیسے جو ہے وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، کیسے رولز ڈرائیو کرنے ہیں، یا اس کے علاوہ کوالیفیکیشن آف دا جورسٹ کیا ہونی چاہیے کہ جو کسی پہ فتویٰ ایشو کرے گا یا جو بھی کسی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ ایشو کرے گا یا ایون جو اجماع قیاس جو بھی ڈیڈیوس کرے گا کوئی بھی پرنسپلز، تو اس کے لیے انہوں نے کرائیٹیریا ڈسکس کیا تھا جو ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ لیکن اس سارے کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں کلیئریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی سیکٹ کے ساتھ یا جو بھی لائک ڈفرینٹ گروپس ہیں، ریلیجیس گروپس جو ہیں یا ڈفرینٹ جو حلقے ہیں مسلم اس کے اندر جو کمیونٹی کے اندر، کسی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از ایکچولی اے نیوٹرل اوپینین بائی اے لیگل ایکسپرٹ، ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، جو میرا اپنا اوپینین ہے جو ایز پر دی ریسرچ اور جو اسلامک ٹیچنگز جو ہم نے سیکھی اس کے اکارڈنگلی ایک لائٹ سا انالیسز ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ سچ کے ساتھ چلے۔ بلاسفیمی لاز کا جو مقصد تھا، جو پارلیمنٹ نے بلاسفیمی لاز جب اس کو پارٹ آف کرمنل لا بنایا گیا، پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن کو آرٹیکل 2A جو ہے وہ ایڈ کیا گیا بائی دی جنرل ضیاء الحق صاحب، تو اس کو اسلامائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ایڈ کیا گیا۔ پھر جو ایکسپینشن آئی کرمنل لا میں، جس میں بلاسفیمی لا جو سیکشن 295 سے آن ورڈ سیکشن 298 میں جو بلاسفیمی لاز کو کرمنل اوفینس بنایا گیا، اور اس میں کیپٹل پنشمنٹ اور ہینیس پنشمنٹ جو ہے وہ جو گریو پنشمنٹس جو ہیں وہ اس کے لیے رکھی گئی، تاکہ ڈسکریج کیا جائے ان لوگوں کو جو کسی بھی دوسرے ریلیجن کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی فار ایگزامپل آنریبل عزت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ میں ڈیروگیٹری ریمارکس دینے کی کوشش کرتے ہیں یا فری سپیچز سے، اور اس کے علاوہ آنریبل کمپینینز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ کے لیے
اور جو امہات المومنین ہیں ان کی ریسپیکٹ کے لیے، اور کسی بھی ادر ریلیجن کے لیے انکلوڈنگ اسلام، کہ کوئی بھی کسی ایک مسلمان کوئی دوسرے ریلیجن یا کوئی دوسرا ریلیجن مسلمانوں کے جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں ان کو افیکٹ نہ کرے، کہ ان کو نقصان نہ پہنچائے یا ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اب نیکسٹ جو آبجیکٹ تھا، فرسٹ آف آل پارلیمنٹ کا جو یہ لا بناتا ہے، جو ہی پارلیمنٹ کوئی بل پاس کرتا ہے تو ہر بل کا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے کہ what is the purpose behind that bill، کہ جو بھی بل پاس ہونے لگتا ہے تو اس میں اس لا کو پاس کرنے کا پرپس کیا ہے، اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، پوزیٹیو نیگیٹو، پھر میجورٹی ووٹ سے وہ پاس ہوتا ہے۔ یہ بیسک پرنسپل ہے فار دا سیک آف انفارمیشن، کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بل جو بھی لا پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک آبجیکٹو لائن ہوتی ہے، اس کا پورا ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے کہ کیا پرپز ہے۔ تو اس کا پرپز یہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آنریبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ، کمپینینز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ، ان امہات المومنین، اور جو اسلام ہے بینگ اے ریلیجن ان کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مس کر جاتے ہیں باقی ادر ریلیجنز کی بھی جو ہے وہ جو ریلیجیس سینٹیمنٹ ہیں لوگوں کے، اس کو جو ہے وہ آؤٹریج نہ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ پرووک نہ کیا جائے، اس کے لیے یہ سخت سزائیں رکھی گئی تاکہ لوگ فری سپیچز جس میں ڈیروگیٹری ریمارکس ہوں اس سے اوائڈ کریں۔ اب یہ تھا پرپز پارلیمنٹ کا کہ اس انٹینشن کے ساتھ لا بنایا گیا۔ اب آن دی ادر ہینڈ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، انفارچونیٹلی اس بلاسفیمی لا کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آرگومنٹ بلڈ کریں گے کہ بلاسفیمی لاز ہر مسلمان کا بلیو ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو امہات المومنین ہیں اور اس کے علاوہ کمپینینز آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اہل بیت ہیں، ان کی ریسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے بینگ اے مسلم۔ تو اگر آپ یہ بلیو رکھتے ہیں، فار ایگزامپل جنہوں نے فتویٰ ایشو کیا یا آج سے پہلے جنہوں نے ایشو کیا فتویٰ، بہت سارے علماء پہ، مفتیان کرام پہ جو ہے وہ فتوے لگے، تو جن کا مین پرپس کیا ہے کہ میں ایک کوسچن میرا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ بینگ اے مسلم اگر کوئی شخص، کوئی مفتی کسی دوسرے مسلمان پہ یا دوسرے اسلامک اسکالر پہ یہ فتویٰ ایشو کر دے کہ نعوذ باللہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ میں گستاخی کی ہے، کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس کیے ہیں، تو اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے یا اس ریلیجن اسلام سے نکال رہا ہے۔ تو who have given the authority to that person؟ کیا وہ پرسن کمپیٹنٹ انف ہے کہ وہ یہ ریمارکس یا یہ فتویٰ ایشو کر سکے؟ اس کے اوپر بھی ہم نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ریلیجیس اسکالرز ہیں، ایون امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ، ان کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس تھے، ڈسپلس تھے جو مفتی بنے۔ اب فار ایگزامپل اگر 400 ان کے اسٹوڈنٹس تھے تو 400 میں سے سب کے سب جو ہیں وہ فتویٰ دینے کے اہل نہیں تھے، they were not authorized کہ وہ فتویٰ دیں۔ ان میں سے جو مین یعنی استاد المفتی بنتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے کچھ یعنی کوالیفیکیشنز رکھتے تھے کہ کون ایلیجیبل ہوگا فتویٰ دینے کا، کس کا انٹلیکچوئل لیول اس لیول پہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے، جو منیمم جو ہے وہ مسٹیک کرے تو وہ اسلام کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکیں، تو وہ لوگ فتویٰ ایشو کرتے تھے۔ اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے، بینگ اے لے مین،
being a citizen of Pakistan, being a lawyer or even a student of Islamic jurisprudence, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو ایک ریلیجیس کمیشن بنا دینا چاہیے جس میں ہر سیکٹ سے دو دو اسکالرز ایڈ کیے جائیں، چاہے وہ سنی اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں بریلوی ہیں، دیوبند ہیں، جو بھی اہل حدیث ہیں، یا ایون شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے، ان میں سے دو دو جو ویل کریڈیبل مفتی ہیں، جو ان کے موسٹ سینئر مفتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اور ان کے لیے چیئرمین فرام دی فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ ان کے چیف جسٹس یا ان کا کوئی نامینیٹڈ ممبرز اس کمیشن کے جو ہیں وہ ہیڈ بنائے جائیں، اور وہ یہ ڈٹرمن کریں کہ کسی شخص نے ڈیروگیٹری ریمارکس دیے ہیں یا نہیں، کیا وہ 295 سے 298 جو پرووینز ہیں بلاسفیمی لاز کی، ان میں سے کسی ایک ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کے اوپر وہ بائی دی ووٹ آف میجورٹی وہ ایف آئی آر کے لیے ریزولوشن پاس کریں، اور پھر ود امیڈیٹ ایفیکٹ ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ ہو۔ اور یہ جو کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اپنے کم فہم کم علم کی وجہ سے، وہ ایک دم سے جو ہے وہ جا کے فتویٰ ایشو کر دیتا ہے کسی بھی ریلیجیس اسکالر پہ۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اسلامک اسکالرز ورسز اسلامک اسکالرز۔ اب کون ڈٹرمن کرے گا کہ کون مسلمان ہے، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ تو اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے گستاخی کی، تو گستاخی کرنے والا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ پہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انبیاء پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، جو آپ نے مطلب جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ہمارا ایمان ہے بیسیکلی، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے نکال رہے ہیں کسی پہ فتویٰ لگا کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق صرف اتنا سا ہے۔ تو who have given you an authority کہ آپ جو ہیں کسی بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں؟ تو میرے نزدیک مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر فتوے لگائے لوگوں نے، مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر فتوے لگائے، اور بہت سارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ فتوے ایشو ہوئے۔ اس سے کیا ہوا؟ کسی بھی مسلمان کی لائف انڈر رسک آ گئی، انڈر تھریٹ آ گئی، اس فالوور کے تھرو جو فالوور جس کو اگر آپ کو بینگ اے اسکالر، اسلامک اسکالر، اور اتنی ٹیچنگ کے بعد ڈیڈیوس کرنا نہیں آیا، اگر آپ سے مس انٹرپریٹیشن ہو گئی اس بارے میں کہ بھئی آپ نے ایک اسلامک اسکالر کو جو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کی پریچنگ کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ اور ہر چیز جو ہے وہ احادیث کے ریفرنس اور ان چیزوں سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہے، اور آپ اس کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں یا دائرہ اسلام سے نکال رہے ہیں اور اس کو قتل کرنے کا آرڈر کر رہے ہیں، تو آپ کی اگر انٹلیکچوئل لیول اتنا سا ہے تو جو شاگرد ہوں گے ہمارے آپ کے، یا جو بھی مطلب آگے فالوورز ہوں گے، اگر وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے جا کے کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کمٹ کر دے، تو who would be responsible for this؟ اب ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ آپ پریویس انمائٹی یا پریویس گرجز یا جو ہے آپ کی کوئی بھی الٹیریئر موٹیو ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کے اگینسٹ فتویٰ ایشو کرنے میں، یا آپ کی کم علمی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی فتویٰ ایشو کرنے سے پہلے کرنٹ سینیریوز کو انٹرپریٹ نہیں کر سکے، یا کیا معاملات ہیں، یا آپ کی پہلے سے ان کے ساتھ جو جتنے ایز فار ایز مائی نالج از کنسرن، میں نے ابھی تک جتنے اسلامک اسکالرس کی میجورٹی آف دا اسکالرس کی جو ویڈیوز دیکھی،
تو انہوں نے یہاں بات ہی یہی یہاں سے شروع کی کہ دیکھیں وہ پہلے سے ہی بد زبان ہے، پہلے سے ہی وہ جو ہے یہ ہے اور وہ ہے، وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ جو ہے بدتمیز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا، ہر انسان کی زبان درازی یا لینگویج ہر اس انسان کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، نہ ہی کرمنل لا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، نہ ہی کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ پریویس انمائٹیز کو یا پریویس کسی کوئی بھی ایک بندہ جس نے پہلے کبھی کوئی جرم کیا ہو یا ایون کوئی بھی ایکٹ پرفارم کیا ہو تو آپ اس کا نام لے کے کہ اس نے کیونکہ پہلے اس نے یہ ایکٹ پرفارم کیا تھا تو لہٰذا اب بھی کیا ہوگا، تو اس کو نہ پاکستان پینل کوڈ مانتا ہے، نہ اس کو سی آر پی سی جو پروسیجرل لا ہے، کرمنل لا، وہ بھی نہیں اس کو مانتا، اور نہ ہی اس کو قانون شہادت آرڈر مانتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے تھوڑا سوچ لینا چاہیے۔ اور اس میں اب میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ بلاسفیمی لاز میں ابھی پریویسلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس جو ہے وہ چل رہے ہیں، ابھی تک آلموسٹ 400 پلس ایف آئی آرز بلاسفیمی پہ ہو چکی ہیں، جس میں تقریباً 700 پلس جو لوگ ہیں وہ نومینیٹڈ ہیں، ایکیوزڈ ہیں بلاسفیمی لاز کے انڈر۔ اب ان پہ ایک کیس آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں یہ ڈٹرمن کیا گیا، جس میں یہ باتیں چلنی شروع ہوئی کہ بلاسفیمی لاز جو ہیں 295 سے 298، اس میں ایک گینگ ہے اللیجڈلی، کہ ایک گینگ ہے جس میں کچھ قاری، کچھ مولاناز ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، کچھ اتھارٹی کے لوگ ہیں، کچھ مطلب اللیجڈ کیا گیا کہ یہ بہت سارے لوگوں کا ایک گینگ ہے جو ڈیفرنٹ لوگوں کو فار دی سیک آف پروٹیکشن، فار دی سیک آف ایکسٹورشن، فار دی سیک آف انفلوئنس اور بلیک میلنگ اور ہیراسمنٹ، وہ فیبریکیٹڈ ایویڈنس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں اور ان سے ایکسٹورشن کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الج ہوا، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جو بھی پروسیڈنگ ہوں گی بلاسفیمی لاز کی، کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بلاسفیمی لاز کوئی مس یوز ہو رہے ہیں، یا ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کیا کورٹ آف لا اس میں کیا رول پلے کر رہی ہیں اور اتھارٹیز اس میں کیا رول پلے کر رہی ہیں۔ اس چیز کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، جس میں ایک کمیشن بنا دیا گیا، یعنی آنریبل ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھرو دی فیڈرل گورنمنٹ کہ ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں جو ڈٹرمن کرے کہ کیا یہ واقع ہی بلاسفیمی بزنس کا گینگ جو ہے وہ چل رہا ہے، یا ایکچوئل اس کے پیچھے کوئی سچائی ہے یا نہیں۔ تو اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہونی سٹارٹ ہوئی۔ پرپس یہ ہے میرا اس کو بتانے کا، ایگزامپلیفائی کرنے کا، کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سینسٹیو بارڈر لائن ہے جس کا کوئی بھی شخص مس یوز کر سکتا ہے۔ آپ کو بینگ اے ریلیجیس اسکالر، اسلامک اسکالر، ہم سے زیادہ آپ کے اوپر اوبلیگیشن ہے جس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا رول پلے کیا، کیا نیگیٹو آپ کے پرسنل گرجز تھے یا نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عفو درگزر میں، ٹالرنس میں، ہر چیز میں سب ان کی مثال نہیں ملتی۔ تو اب ہم بینگ اے مسلم، یہ قانون بنایا گیا کوئی اور ریلیجن آپ کے ریلیجن پہ یا آپ کے ریلیجن میں کوئی دوسرے ریلیجن کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے یا سینٹیمنٹس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور ہم نے کیا اس کو سمجھا، ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کو جو پارلیمنٹ کا آبجیکٹ تھا اس کو مس انٹرپریٹ کیا، اور ہم نے ایک دوسرے کے اگینسٹ جو اسکالرز کے، ایون چلو لے مین کے بارے میں کہہ دیں کہ چلیں جی لے مین تھا، اس کو نہیں پتا تھا، اس سے یہ غلطی ہو گئی، یا اس سے جو ہے وہ انجانے میں کوئی الفاظ نکل گئے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ایشو آ گیا، یا کوئی ایسی جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے کوئی بات ہو گئی۔ اب اسلامک اسکالر جن کی سالوں کی ٹیچنگز ہیں، سالوں کی جو ہے وہ اپنا اسٹڈی ہے، دوسری طرف بھی اسلامک اسکالرز، تو اگر اسلامک اسکالرز آپس میں ٹکراؤ کریں گے
تو ہماری نیکسٹ جنریشن پہلے ہی جو مفتی اور مولاناز اور قاری صاحبان ہیں ان کی جو ہے وہ ریپیوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے پاکستان میں کہ لوگ ان کو، یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ فار ایگزامپل آپ کون سے اسکالر بنیں گے، کسی ایک مسلمان بچے کو پکڑ کے آپ پوچھیں، کسی بھی فار ایگزامپل سیکٹ سے ہے، آپ اس کو پوچھیں کہ آپ مولوی بننا چاہتے ہیں یا آپ فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو فوری طور پہ نفی کر کے بتائے گا کہ میں ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مولوی ڈاکٹر کیوں نہیں ہو سکتا، کوئی انجینئر عالم یا مفتی کیوں نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان، کوئی قاری یا امام مسجد کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کوسچن ہے میرا۔ ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی، جو بچہ کند ذہن ہو یا جو بچہ مطلب ایکسیپشن ہر جگہ اویلیبل ہے، لیکن زیادہ تر میجورٹی میں ہوتا کیا ہے، جو بچہ کو لوگ سکول نہ پڑھا سکیں، اچھی تعلیم نہ دے سکیں، تو وہ کہتے ہیں چلو یار اینو مدرسے میں ڈال دو۔ اور اب میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے فتویٰ ایشو کرنے کا کہ کون شخص فتویٰ ایشو کر سکتا ہے، اور یہ ریسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی، یہ ریسپانسبلٹی ہے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی، یہ ریسپانسبلٹی ہے فیڈرل شریعت کورٹس کی کہ وہ کرائیٹیریا ڈیٹرمن کریں، ان لوگوں کا باؤنڈ کریں کچھ لوگوں کو کہ جو ڈیٹرمن کریں کہ کس چیز کے اوپر فتویٰ لاگو ہوگا، کس کے اوپر نہیں ہوگا، جو ڈیٹرمن کریں کہ who is capable to issue fatwa, who has the capacity to issue fatwa, who has the qualification to issue fatwa، اور جو کرائیٹیریا ڈیٹرمن کرے کہ آپ کیسے جو ہے کسی شخص کے اگینسٹ فتویٰ ایشو کر سکتے ہیں تاکہ دنیا میں مسلمز کی کوئی کریڈیبلٹی انکریز ہو، کہ اگر ایک اسلامک سکولر، بڑا سکولر، ایک بڑے سکولر کو فار ایگزامپل فتویٰ لگا رہا ہے، تو بجائے اگر کوئی بیچ میں کوئی گرج ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہے، کوئی مس انٹرپریٹیشن ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر کے کوئی ایک نیوٹرل اوپینین جو ہے وہ پبلک میں لے کے آئیں، آپ آگ اڑا رہے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے آپ مس انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے آپ سارا معاملہ کر رہے ہیں، اور اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ ہماری پبلک، ہماری جو جنرل پبلک ہے، اس میں فیئر کا مقام ہے، کوئی اس چیز کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس چیز کو نیگیٹو سائیڈ پہ لے جاتے ہیں کہ مولوی اسلام کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ اے بزنس، ٹو انفلوئنس آن پیپلس، پھر اس پیپل، اور اس کے علاوہ فار پرسنل گرجز اور اینمٹی یا کوئی بھی نیگیٹو آسپیکٹ جو آپ ایسوسیٹ کر لیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ بینگ اے اسلامک اسکالر جس بھی سیکٹ سے ہیں، میرے نزدیک تو یہ جو سیکٹیرینزم ہے، جو پولرائزیشن ہے ڈیفرنٹ فرقوں میں، یہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بینگ اے مسلم میرا یہ بیلیو ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں فرقہ ہے، تو اس نے قرآن پاک کی آیات کو ڈینائی کیا اور اس نے اپنے آپ کو پولرائزیشن میں لے گیا، تو میرے نزدیک وہ اس کے اگینسٹ کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ کیا کانسیکوینس ہوں گے، یہ اللہ پاک نے ڈے آف ججمنٹ جو ہے اسی لیے بنایا ہے کہ وہاں ڈٹرمن کیا جائے گا کہ کون جو ہے صحیح راستے پہ تھا اور کون غلط راستے پہ تھا۔ تو مجھے اور آپ کو وہ پاورز ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پاورز اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو پاورز اللہ نے ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت والے دن کے لیے رکھی ہیں، تو اس کو ہمیں یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پرپز یہ ہونا چاہیے، بینگ اے ریلیجیس اسکالرز، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک لاز،
ہمارا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں، ان کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، جو ان کی احادیث ہیں ان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں یا نہیں، جو اللہ نے ہمارے اوپر اوبلیگیشنز دیے ہیں وہ ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو میرے نزدیک ان ساری جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، پولرائزیشن سے، نفرتوں سے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا مسلمان ہونا، میرا مسلمان ہونا، بھائی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، آنیسٹی، انٹیگریٹی، آپ کی کریڈیبلٹی، اور آپ کا جھوٹ سے اوائڈ کرنا، میجر سن سے اوائڈ کرنا، اوفینسز سے اوائڈ کرنا، قتل سے اوائڈ کرنا، جو بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اوائڈ کرنا۔ تو میرے نزدیک اگر اسلامک ورلڈ کو متحد کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، اور لوگوں میں یونٹی پیدا کرنی ہے، اور لوگوں میں اسلام کی ریسپیکٹ کو بحال کرنا ہے، اور لوگوں میں جو ہے وہ اپنی مسلمز کی بینگ اے مسلم ایک کریڈیبلٹی کریٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو آپس میں مل بانٹ کے بیٹھ کے کھانا پڑے گا، اور مل بیٹھ کے آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ یہ وہ بہت بڑے ایشوز نہیں ہیں جس کو لوگ بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ایشو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان چیزوں کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ سیکٹیرینزم اور پولرائزیشن رہے تاکہ وہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کو پورا کریں، اور اسلام کا جو نیگیٹو جو پیج ہے اس کو شو کریں سامنے، کہ دنیا میں اسلام کے لیے اللہ نے ایک اس کو جو ہے یہ ایک سمبل آف پیس ہے، اور اس کو لوگ کیا کرتے ہیں، جو یہ نیگیٹو تھاٹ والے لوگ ہیں، اسلام کو جان بوجھ کے ایز اے ٹول یوز کر کے اور اس کو پوری دنیا میں ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ شو کرتے ہیں، اور اس سے ہماری اپنی جنریشنز میں بھی اسلام سے دوری پیدا ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پولرائزیشن زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ہم بینگ اے اسٹوڈنٹس اور بینگ اے مسلمز، ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو بھی اسلامک اسکالر آپ کو کوئی بھی بات بتا رہا ہے، پہلی بات آپ اس سے ریفرنس لیں، احادیث کے ریفرنس لیں، قرآن پاک کے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس کی کہی گئی بات کو رد کرو، اور اگر وہ ریفرنس دے رہا ہے تو فوراً اس بات کو ایبزارب کرو۔ اور ایبزارب کرنے سے پہلے ایک اور ذمہ داری ہماری ہے کہ اگر کوئی شخص ریفرنس دے رہا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فلاں قرآن پاک کی آیات میں یہ بات ہے، تو آپ اس کو جا کے خود کلیریفائی کریں۔ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اتنا تو ایٹ لیسٹ اسلامک نالج اور نالج آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ اچھے اور برے میں، غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا is another victim of this blasphemy, so called business اور tool اور a sectarianism اور victimization۔ تو میرے نزدیک ایک اور چیز میں کلیریفائی کرتا چلوں، نہ میں کبھی انجینئر محمد علی مرزا سے ملا، نہ میری ان سے کبھی کوئی بات ہوئی۔ یہ میرا جو کچھ بھی میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا یعنی ایک فریضے کے طور پر میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا اور میرا بینگ اے مسلم یہ ڈیوٹی ہے کہ کسی انوسنٹ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور کسی بھی انوسنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہو چکی ہے تو وہ ایف آئی آر کویش ہونی چاہیے۔ اور اس میں لاسٹ میں جو میری اپنا آج تک کی جو میرے ایکسپیرینس کے انڈر جو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مطلب کم علم کہہ لیں، یا مطلب جو لٹل بٹ میرے اندر جو علم ہے اس کے اکارڈنگلی میرا یہ اپنا ریکویسٹ ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، اور گورنمنٹ آف پاکستان پارلیمنٹ میں ایک لا پاس کرے، یا بلاسفیمیز کے ریلیٹڈ رولز پاس کریں جس کے انڈر کرائیٹیریا ڈٹرمن کیا ہو۔ دنیا میں ہر آرگنائزیشن، ہر انسٹیٹیوشن کے لیے لا بنا ہے،
اور لا بننے کے بعد اس کے لیے رولز ڈٹرمن ہوتے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی کے ٹیچر اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی رولز ہیں کہ کوالیفیکیشنز کیا ہوں گی, کون شخص ایلیجیبل ہوگا, کیا پڑھایا جائے گا, سلیبس کیا ہوگا, اور یہ سارا کوئی ڈٹرمن ہے. تو پھر اسلام ایز اے انسٹیٹیوشن اگر آپ لیں تو اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنائے, امام مالک نے بنائے, امام شافعی نے ان کو جو ہے وہ انڈورس کیا, سارے امامین نے, ایون شیعہ اسکول آف تھاٹ کے جو امام ہیں انہوں نے بھی جو جورسپروڈنس ہے اس کی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کوالیفیکیشنز اور اس اصول الفقہ کے رولز بنائے. اب پاکستان میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے لا پاس ہونا ضروری ہے. تو پارلیمنٹ اگر لا پاس کر دے کہ آج کے بعد کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی مولانا فتویٰ ایشو نہیں کرے گا ایکسپٹ دی آتھرائزڈ جو کمیشن ہوگا اس کے ممبرز آپ خود ڈٹرمن کریں کہ کون ممبرز ہوں گے. اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ڈال لیں ایز اے ہیڈ, اس کے اندر جو آپ کے ڈفرنٹ جو سیکٹس ہیں ان کے اسکالرز کو ایڈ کر لیں, اس کے اندر جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے ان کے ممبرز کو ایڈ کر لیں. وہ آپ کا اپنا پریروگیٹو ہے, لیکن ایک اکیلے شخص کے اندر یہ ساری پاورز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی اپنے فالوورز کو جو ہے وہ انٹائس کرے, انڈیوس کرے, آؤٹریج کرے کہ وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ان کو اگریشن دلائے, پروووک کرے کہ وہ جو ہے جا کے کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی پرفارم کر دے. اور اس کے لیے پنشمنٹ ہونی چاہیے کہ آفٹر دی پاسنگ آف دیٹ لا اگر کسی کا سینٹیمنٹ ہرٹ ہوا ہے وہ فارملی کمپلینٹ کرے اس کمیشن کے پاس, اور پھر وہ کمیشن ڈٹرمن کرے کہ کیا واقع ہی کہیں پہ ڈیروگیٹری ریمارکس ہوئے ہیں یا نہیں. وہ انالیسس کرے کہ کیا واقع میں کوئی کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے یا نہیں. وہ ہی ڈٹرمن کرے کہ بھئی فتویٰ ایشو ہونا چاہیے یا نہیں. اس سے فتوے کی رسپیکٹ بھی ریوائیو ہوگی, اس سے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ رسپیکٹ بھی ریوائیو ہوگی, اس سے لوگوں کا فتووں کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ بڑھے گا, اور اس سے جو ہے وہ ہماری نیکسٹ جنریشن میں ایک پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا. اور اس سے کسی بھی مسلمان کی یا کسی بھی غیر مسلم کی جو لائف ہے انڈر رسک نہیں آئے گی, اور اس سے انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ اوریجینیٹ ہوگا. اور ہم مسلم ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں سیکٹیرینزم سے, پولرائزیشن سے, نفرتوں سے باہر نکل کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے جو ہے وہ ہم اسلام کو ایک ایکسٹریمسٹ ریلیجن کے طور پر جو ہے وہ پوری دنیا میں دکھانے کی بجائے ہم اس کو ریلیجن آف پیس کے طور پہ, سمبل آف ایکسلنس کے طور پہ, جو آنریبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اپنی ٹیچنگ سے, صحابہ کرام نے اپنے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, اور اس اسوہ حسنہ کو ہم جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ اصل میں ہمارا ریلیجن ہے جس کو لوگ دیکھ کر پھر اسلام کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں. تو اس لیے اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگین آئی ایم سیئنگ کہ میرا کسی سیکٹ سے, کسی بھی اس سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے, اور پچھلی کچھ ویڈیوز میں لوگوں نے بہت سارے جو ہیں وہ پوزیٹیو کمنٹس کیے, مجھے بہت اچھا لگا, اور اس سے مجھے فیل ہوا کہ ہماری جو پبلک ہے, جنرل پبلک, ان کے اندر جو ہے وہ ویژنری لوگ پائے جاتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ انہیں ایک اچھی گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور جو انشاءاللہ ان کو گائیڈ کرے گا اور وہ بھی فلاح پا جائے گا انشاءاللہ. اور جس شخص نے کسی دوسرے شخص کے لیے بھلائی لکھی تو سب سے پہلے اس کے لیے بھلائی اپروو ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے, نیگیٹو معاملات سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. اور اس میں جو اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہو, کسی کی سینٹیمنٹ کو, ریلیجس سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہو, تو اس کے لیے ایک پراپر پروسیس اور لاز, بلاسفیمی لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں ان لاز کو مس یوز ہونے سے بچانا ہے.
میری اور آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان بلاسفیمی لاز کو مس یوز ہونے سے بچانا ہے۔ اس میں آئی اپریشیٹ ان سب علماء کو جنہوں نے اپنا مطلب ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ نیگیٹو جو ہے وہ بہت سارے لوگ اشتعال انگیزی کی طرف فوکس کر رہے تھے، انہوں نے جرت کر کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائی۔ اور باقی جو بڑے اسلامک اسکالرز ہیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس بارے میں اپنا جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کریں، کہ اپنا جو ہے وہ اوپینین ریکارڈ کرائیں کہ کسی کے اوپر کسی بھی انوسنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ خام خواہ میں بلیک میلنگ کے لیے جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو ان چیزوں سے ریلیٹڈ یا آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو پلیز ضرور دیجیے گا، مجھے اچھا لگے گا کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ فیڈ بیک، اور پریویس میری ویڈیوز پہ بہت اچھا رسپانس آیا لوگوں نے۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ لوگ بہت نیگیٹو کمنٹس کریں گے یا کچھ نہ کچھ، لیکن لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں، مسلمانوں میں ایک لرننگ کا ایک جو ہے وہ بہت ایک پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ موجود ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اچھے لرنر ہیں، اور ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور وہ گائیڈنس اگر آپ دیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سرخرو ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔